أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ سورة بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 91۔ پہلے تو ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آج درس قرآن میری بیماری اور ایک دوسری جگہ بیان کی وجہ سے اپنے ٹائم سے مؤخر ہو گیا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ پچھلوں کا حال بیان فرماتے ہیں، اور میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ پچھلوں کا حال قصہ بیان کرنے کے لیے اللہ نہیں فرماتے۔ یہ قرآن اساطیر الاولین نہیں ہے، یہ گزرے ہوئے لوگوں کے حالات صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ یہ امت ان آیات کریمہ کے اندر اور ان کے حالات کو پیش نظر رکھ کر اپنے اعمال پر خیال کر لیں اور اپنے صبح و شام پر نظر رکھیں کہ کہیں ہم تو انہی کی طرح نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ عذاب کے مستحق ٹھہر گئے، انہوں نے جو نافرمانیاں کی، بدعہدیاں کی، ہٹ درمیاں دکھائیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کے مورد ٹھہرے۔ کہیں ہم تو انہی کے طرح نہیں ہیں خود کو مسلمان کہلانے والے، اس لیے کہ پچھلے آیات کریمہ کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی نام کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا کہ یہ مومن ہے، یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے۔ نہیں، ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے کردار میں۔ تو اللہ تعالیٰ پچھلوں کے حالات صرف اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ ان کے کرداروں کے ساتھ اپنے کردار کا تقابل کر لے، اور قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے یہ قرآن آیا مسلمانوں کے لیے ہے، رسول اللہ کی امتیوں کے لیے ہے، لہٰذا ہر آیت میں اپنے چہرے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی آیت کو یہود اور نصارت پر توپ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ بس یہ تو ان کے لیے ہے، نہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس چیز پر، انزل اللہ، جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ جب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیز اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ، اب اللہ نے جو بھی چیز اتاری ہے، خدا کرے وہ 1000 سال پہلے اتاری گئی ہو یا 1000 سال بعد اتاری گئی ہو، لیکن جو چیز بھی اللہ نے اتاری ہے، تو ان سے جب کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز پر ایمان لاؤ، قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں نؤمنو، ہم تو ایمان لائے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل علینا، جو ہماری اوپر نازل کی گئی ہے،
یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے نازل کردہ چیز یعنی وحی پر ایمان لاؤ، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ اس ایمان لا چکے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، انکار کرتے ہیں اس کے سوا سے، ان کے اوپر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کے علاوہ اور کچھ جو ہے، جو کسی اور نبی پر، محمد رسول اللہ پر جو وحی اتری ہے اس پر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ لہٰذا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس وحی پر جو اللہ نے اتاری ہے، قالو یہ کہتے ہیں نؤمنو، ہم تو ایمان لائے ہی ہیں، بھئی ہم تو پہلے سے مومن ہیں۔ کس چیز پر؟ بما اس وحی پر، انزل علینا جو ہماری اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا مقصد؟ وَيَكْفُرُونَ، اور یہ لوگ انکار کرتے ہیں، بما اس وحی سے، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، یعنی ان کے انبیاء پر جو وحی اتری ہے اس کے علاوہ دیگر انبیاء پر وحی کا انکار کرتے ہیں۔ اب اس میں اپنا چہرہ مسلمان دیکھ لیں۔ یہود تو اپنے تورات پر ایمان لے آئے، مگر انجیل اور قرآن کو انہوں نے جھٹلایا کہ بھئی ہم اپنی وحی پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں انجیل کے اور قرآن کی کیا ضرورت ہے، لہٰذا وہ کافر ٹھہر گئے۔ عیسائیوں کا زمانہ آیا، عیسائی بھی اپنی وحی پر ایمان لے آئے، لیکن جب قرآن آیا تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا وہ بھی کافر ٹھہرے۔ اب جب مسلمان آئے تو مسلمانوں کے اوپر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، تو ان سے کہا گیا کہ بھئی جو انزل اللہ ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں، مگر تورات اور انجیل پر مسلمان بھی صرف سرسری ایمان لاتے ہیں۔ جو احکام تورات اور انجیل اور زبور میں اس سے پہلے آئے ہیں، جو موجود ہیں، اس پر مسلمان بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ کہتے ہیں کہ وہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، وہ محرف ہو چکی ہیں۔ بھائی جو تورات اور انجیل اور زبور کا جو حصہ محرف ہو گیا ہے، جو تبدیل کیا گیا ہے، اس کی اصلاح قرآن نے فرمائی ہے۔ ہر وہ چیز جو تورات اور انجیل اور زبور سے لوگوں نے مٹھائی تھی، یا وہاں تحریف کی تھی، یا وہاں تبدیلی کرائی گئی تھی، تو قرآن نے ان ساری باتوں کو درست قرار دیا، یعنی ان کی غلطیوں کو ظاہر کر دیا اور صحیح ٹھیک آیتیں بیان کر دی کہ انہوں نے یہ تبدیل کی تھی، حقیقت یہ ہے۔ لیکن جو چیزیں تورات اور انجیل اور زبور میں پہلے سے حق ہیں، جن کو متغیر نہیں کیا گیا، ان پر مسلمانوں کا ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا یہودیوں کا اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے تو وہ کافر، عیسائیوں کا اگر قرآن پر ایمان نہیں ہے اور عمل نہیں کرتے ہیں تو کافر، مگر مسلمان صرف قرآن پر ایمان اور عمل کرتے ہیں، مگر تورات اور انجیل اور زبور تینوں پر عمل نہیں کرتے بلکہ ان کو فضول چھوڑ دیا ہے، تو یہ پکے مسلمان، یہ مسلمان کفر پروف بنے ہیں مولویوں کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں، بما اس وحی کی، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقِّ، اللہ فرماتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، یعنی یہود کی وحی کے علاوہ، عیسائیوں کی وحی کے علاوہ محمد الرسول اللہ پر جو وحی اتری ہے، وَهُوَ الْحَقِّ، وہ حق وحی ہے، مصدقاً تصدیق کرنی والی ہے، لما ان چیزوں کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تورات میں جو پیشگوئیاں آئی ہیں،
ان کے پاس انجیل میں جو پیشگوئیاں آئی ہیں ان ساری پیشگوئیوں کے مطابق قرآن ہے، پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک طعنہ دیتے ہیں اور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کا ایمان تورات اور انجیل پر بھی نہیں، تم لوگ اکیلے قرآن کے منکر نہیں، تم تورات کے بھی منکر ہو۔ اس لیے اللہ ان کو ایک بطور ثبوت ایک بات فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان تورات پہ ہوتا تو پھر تم نے انبیاء کو قتل کرنے کے منصوبے کیوں بنائے؟ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہوتے تو انبیاء کے قتل کے منصوبے نہ بناتے، مگر تم لوگوں نے انبیاء تک کے قتل کے منصوبے بنائے ہیں، لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیں، فلم تقتلون، پھر کیوں قتل کرتے تھے تم انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل، اس قرآن کے آنے سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تورات پر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہوتے تو آج سے پہلے انبیاء کو قتل نہ کرتے، مگر انبیاء کے قتل سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایمان تورات پر بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح آج کے مسلمان، جس طرح کہ آج کا مسلمان تورات اور انجیل اور زبور پر اجمالاً ایمان کے علاوہ کوئی توجہ نہیں دیتے، اس طرح قرآن کو بھی یہ مسلمان متوجہ نہیں ہے، یہ اس کے بھی منکر ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، اور یقیناً جاءکم، لائے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، کھلے دلائل، آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آیا تھا، احکام لے کر آئے تھے، لیکن تم لوگوں نے آج کا انکار تو قرآن سے چھوڑ دو، یہ تو درکنار، جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تب بھی تم لوگوں نے انکار کیا تھا اور منہ موڑا تھا، آج کیسے انکار نہیں کرو گے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، اور یقیناً لایا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، احکام اور دلائل، ثم اتخذتم العجل، پھر بھی پکڑ لیا تم لوگوں نے بچڑے کو، من بعدہ، ان کے جانے کے بعد، جب وہ کوہ طور چلے گئے، زندہ تھے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور وہ کوہ طور چلے گئے اور وہاں سے احکام لے آئے تمہارے پاس، لیکن جب دوبارہ احکام لینے گئے تو تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی، تم تو پہلے سے منکر ہو۔ اب ایک اور بات بھی ان کو یاد دلاتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد، وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے مِيثَاقَكُمْ، تم سے مضبوط عہد، وَرَفَعْنَا، اور اٹھا لیا ہم نے فوقکم، تمہاری اوپر، الطور، طور پہاڑ کو۔ یہ پچھلی آیات میں نے اس کی تشریح کی تھی کہ یہ پہاڑ کا اٹھانا ایسا نہیں تھا کہ یہودیوں کو کہا گیا کہ ایمان لاتے ہو یا یہ پہاڑ اوپر سے گرا دوں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر تو یہ زبردستی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایمان کے ذریعے کسی پر زبردستی نہیں کرتا ہوں، لا اکراہ فی الدین، ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کافر بنا پھرتا رہے۔ یہ ایسا تھا کہ یہود کسی بہت اونچی پہاڑی کے نیچے رہ رہے تھے اور زلزلہ آیا اور اللہ تعالی کا عہد ان سے لیا جا رہا تھا،
اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جلال دکھایا اور یہ پہاڑ ہلنے لگا، تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسا گر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا، جب لیا ہم نے میثاقکم، تم سے مضبوط عہد، وَرَفَعْنَا، اور اٹھا لیا ہم نے فوقکم، تمہاری اوپر، الطور، طور پہاڑی کو، اور ہم نے کہا تمہیں، عہد لے رہے تھے ہم، خذو پکڑ لو، ما ان احکام اور کتاب کو، آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اس کو سن لو، یعنی قبول کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تم سے عہد لے رہے تھے اور پہاڑ اوپر ہل رہا تھا، میں نے تم سے کہا کہ جو کتاب میں دے رہا ہوں اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو غور سے پڑھ اور قبول کر لو۔ قالو، انہوں نے کہا، سمعنا، سن لیا ہم نے، وعصینا، اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے بیک وقت اللہ سے کہا یا نبی سے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نہیں مانتے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یہ ان کا عمل اللہ تعالیٰ نے وعصینا میں متشکل کر دیا، یعنی تم لوگوں نے تو کہا کہ ہم نے سن لیا، مگر سننے کے بعد میں تمہارا جب زمانہ گزرتا رہا اور تمہارے اعمال ہم دیکھتے رہے تو تم لوگوں نے ان سارے معاہدات سے منہ پھیر لیا اور انکار کر لیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو وعصینا کے ساتھ ذکر کیا کہ پھر تم لوگوں نے عملاً اس کا انکار کیا۔ اور پھر اللہ ابھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ وجہ کیا تھی، تم لوگوں نے یہ انکار کیا کیوں تھا، یہ بدعمل اور بے عمل کیوں بن گئے تھے تم۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُشْرِبُوا، اور رچ بس گیا تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجلہ، بچڑی کی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بچڑی کی محبت رچ بس گئی تھی۔ کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یہ چونکہ کافر تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور کافروں نافرمانوں کے دلوں میں شرک ہمیشہ مکان اور جگہ بنا لیتا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایمان لائے ہیں، اوپر انہوں نے کہا تھا نؤمن بما انزل علینا، ہم تو اپنے تورات پر ایمان لائے ہیں نا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تمہارا ایمان ہے کہ تمہیں کبھی انبیاء کے قتل کا حکم دیتا ہے، یہ تمہارا ایمان ہے کہ کبھی تمہیں ایک بچڑے کی عبادت پہ مجبور کرتا ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ قل، تم ان سے کہہ دیجیو، بئس ما، بد ہے، برا ہے وہ ایمان، یأمرکم بہ، جس کا تمہیں حکم دیتا ہے، ایمانکم، تمہارا ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ایمان جس چیز کا تمہیں امر دے رہا ہے یہ بہت برا ہے۔ تمہارا ایمان تمہیں انبیاء کے قتل پر اکساتا ہے، تمہارا ایمان تمہیں بچڑے کی عبادت پر اکساتا ہے، یہ تو بہت برا کرتا ہے۔ ان کنتم مومنین، بشرطے اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایمان والے ہوتے اپنی کتاب پر، اگر تمہارا اپنی کتاب پر ایمان ہوتا تو کبھی تمہارا ایمان تمہیں یہ امر نہ دیتا، لیکن تم جھوٹے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، لہذا تمہارا ایمان ہے نہیں۔ بس لفظی ترجمہ سن لیجئے دوبارہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، آمینو، ایمان لے آؤ، بما، اس وحی پر، انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، قالو، تو یہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، بما، اس کتاب پر، انزل علینا، جو ہماری اوپر نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وہ یکفرون، اور انکار کرتے ہیں، بما، اس وحی سے، وراءہ، جو اس کے علاوہ ہے، وہو الحق،
اور حال یہ ہے کہ وہ حق ہے، مصدقاً مطابق ہے، لما ان پیشگوئیوں کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے والے ہو، فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر کیوں تم قتل کرتے تھے انبیاء اللہ کے انبیاء کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہوتے تورات پر، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور یقیناً لایا تھا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات مضبوط احکام اور دلائل کو، ثم اتخذتم مگر تم لوگوں نے پھر پکڑ لیا العجلہ بچڑے کو، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون اور تم لوگ ظلم کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا جب لیا ہم نے، میثاقکم تمہارا مضبوط لفظ، تمہارا مضبوط عہد ہم نے لیا، ورفعنا اور اٹھا لیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور طور پہاڑی کو، پھر ہم نے تم سے کہا خذو پکڑ لو، ما اس کتاب کو، آتیناکم جو دی ہے میں نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور اس کو سن رکھو یعنی قبول کرو۔ قالو انہوں نے ابتداءً تو یہی کہا، سمعنا کہ ہم نے سن لیا، مگر عمل سے پتہ چلا، وعصینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، واشربوا اور رچ بس گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل آپ کہہ دیں، بئس ما بری ہے وہ چیز، یامرکم بہ جس کا تمہیں امر دیتا ہے، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہوتے اپنی کتاب پر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن، تورات، انجیل، زبور تمام کتابوں پر ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی چیز آپ نے آسمانوں سے نازل کی ہے اور وہ اپنی حقیقی شکل میں موجود ہے تو وہ سب تمہارا دین ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زمین پر جو کچھ بنا ہے یا اللہ یہ تمہارا دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ الہ العالمین ہمارے اعمال اور عقائد سے وہ دنیاوی باتیں نکال دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ